وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل. صدق الله مولانا العلي العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. علماء اکرام، معزز حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہم سب کو ایمان والا بنایا، ایمان عطا فرمایا، اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ نے ہم پر کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں کہ دنیا میں جو زندگی ہمیں گزارنی ہے وہ زندگی کیسے گزاری جائے گی۔ اللہ نے حق رکھا ہے، کچھ حقوق انسان پر اللہ کے ہیں، کچھ حقوق انسان پر دوسرے انسان کے ہیں۔ جو اللہ کا حق ہے حقوق اللہ کہا جاتا ہے، جو انسان کا حق انسان پر ہے حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ حقوق العباد ایک انسان کا دوسرے انسان پر حق، شریعت میں سب سے زیادہ اہمیت اسی بات کو دی گئی ہے کہ آدمی اس دنیا کے اندر دوسرے آدمی کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے۔ اگر اللہ کے حق میں کچھ کوتاہی ہو جائے، کمی رہ جائے، تو اللہ تعالی معاف فرما دیں گے، لیکن اگر انسان کے حق میں انسان نے کوتاہی کی ہے، کمی کی ہے، تو وہ انسان کا حق معاف ہونے والا نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے، مرض کی شدت ہے، بخار شدید ہے، جسم قابو میں نہیں ہے، بار بار آپ پر غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، پسینہ اتنا نکل رہا ہے کہ لگتا ہے کہ جسم سے پانی کی بالٹیاں بہائی جا رہی ہیں۔ اس مرض وفات کی شدت کے موقع پر اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو سب سے زیادہ تاکید جس بات کی فرماتے ہیں دیکھو دنیا سے اس طریقے سے مت جانا کہ تم پر کسی کا حق باقی رہ جائے۔ اسی مرض الوفات میں دنیا سے تشریف لے جانے سے کچھ وقت پہلے اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لے کر آئے، صحابہ کو بلایا اور یہ فرمایا کہ دیکھو میں دنیا سے جانے والا ہوں، تم میں جس کا حق مجھ پر ہے وہ آج اس مسجد میں اپنا حق لے لے تاکہ قیامت کے دن کے لیے کچھ باقی نہ رہ جائے۔ اللہ کے نبی اتنا متفکر ہیں اس سلسلے میں کہ کسی انسان کا حق میں لے کر اگر دنیا سے گیا تو کل قیامت کے دن دینا لازم ہے، اللہ دلوائیں گے، اور وہاں دینے کے لیے سوائے اس کے
کہ جو نیک عمل ہم دنیا سے لے کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ وہ نیک عمل اس کو دے دیں گے جس کا دنیا میں اپنا حق لیا ہے، اس کے علاوہ دینے کے لیے کوئی دوسری چیز وہاں پر نہیں ہے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تعالی بہت سارے حقوق بیان فرما رہے ہیں۔ اپنا حق پہلے بیان فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ پھر اپنے حق کے ساتھ ملا کر ماں باپ کا حق بیان فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ احسان کا مطلب وہ عمل کرو جو دل سے بھی ہو، جو خوشی کے ساتھ ہو، جس عمل کے اندر انسان خوش ہوتا ہے وہ عمل تمہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنا ہے۔ اولاد کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کی کسی بات پر انسان یہ کہے کہ میں اپنے ماں باپ کی یہ بات نہیں مانوں گا۔ اولاد کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا ہے۔ تم کو کرنا ہے، خوش دلی سے کرنا ہے، دل سے کرنا ہے، محبت سے کرنا ہے۔ اگر کرو گے حق ادا کرنے والے ہو، نہیں کرو گے تو اللہ کی جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پہلا حق ماں باپ کا۔ آج تو اولاد اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتی ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے ہیں، اپنی مرضی پر چلتے ہیں۔ جو ہم کو اچھا لگتا ہے وہ کرتے ہیں، جو ماں کہے، جو باپ کہے۔ آج اولاد اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت اطاع الرجل زوجته وعق امه وبر صديقه وجفا اباه، کہ قیامت کے قریب یہ ہوگا کہ مرد اپنی بیویوں کی بات مانیں گے، ماں کی بات نہیں مانیں گے۔ آج گھر گھر کا حال دیکھ لینا اپنے جا کر، شادی ہو گئی، اب گھر میں وہ ہو رہا ہے جو بیوی کہہ رہی ہے، جو ماں کہہ رہی ہے وہ گھر کے اندر نہیں ہو رہا ہے۔ اطاع الرجل زوجته وعق امه وبر صديقه وجفا اباه، اور انسان اپنے دوستوں کو اپنے قریب کرے گا اور اپنے باپ کو اپنے سے دور کر دے گا۔ جو دوست کہے گا وہ ہوگا، دوست کے ساتھ وقت گزرے گا، دوست کے کہنے پر زندگی گزرے گی۔ باپ کس حال میں پڑا ہوا ہے اولاد کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ آج اپنی زندگی کو دیکھے مسلمان، نوجوان دیکھے کہ آج ہم اپنی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی 1400 سال پہلے بتلا کر چلے گئے ان یأتی علی الناس زمان، عن قریب وہ زمانہ آئے گا جس میں امت یہ کام کرے گی۔ مطلب کہنے کا یہ کہ اگر ایسا ہونے لگے تو روکو کرنے سے، اگر نہیں روکو گے تو اللہ کا عذاب آسمان سے آئے گا، سرخ آندھیاں آئیں گی، پتھر برسیں گے آسمان سے، کھیتیاں تباہ کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ کب؟ جب امت یہ کام کرے گی۔ جن 15 کاموں میں آپ نے 4 یہ بتلائے کہ بیویوں کی بات مانی جائے گی، ماں کی بات نہیں مانی جائے گی، دوستوں کے کہنے پر انسان چلے گا، باپ کو اپنے سے دور کر دے گا، تو سمجھ لینا اگر ایسا ہونے لگے تو اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو رہے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، اللہ کے حق کے بعد دنیا میں سب سے بڑا حق تمہارے ماں باپ کا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم تو اللہ کو نہیں دیکھتے،
اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں جانتے کہ وہ ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ اے اللہ کے نبی، ہمیں کیسے معلوم چلے گا اس زندگی میں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ فرمایا بہت آسان، دیکھو اپنی ماتا پتا کو، اگر وہ تم سے راضی ہیں، خوش ہیں، اللہ تم سے راضی اور خوش ہے، اور ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو اللہ تم سے ناراض ہے۔ اگر تم نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر رکھا ہے تو انہیں راضی کر لو، انہیں منا لو، اپنے ماں باپ کو خوش رکھو، ماں باپ کے